میرے پیچھے آپ ایک خوبصورت مسجد ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے، بلو موسک بھی کہا جاتا ہے اور مسجد سلطان احمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 6 مینارے ہیں۔ مسجد الحرام کے بھی 6 مینارے ہوا کرتے تھے، تو اس وقت کے زمانے کے جو ہے لوگوں نے بہت اعتراض کیا تھا سلطان احمد کے اوپر۔ الحرام سے تشبیہ دینے کے لیے اس کی جو ہے 6 مینارے بنوائے ہیں۔ پورے ترکیہ میں ایسی جو ہے صرف 4 مسجدیں ہیں جن کے 6 جو ہے مینارے ہیں۔ خوش گیلدنگ ون نتل ون جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں استنبول میں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیچھے آپ ایک خوبصورت مسجد ابھی دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے تھوڑی بہت باہر سے، جس کو بلو موسک بھی کہا جاتا ہے اور مسجد سلطان احمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 6 مینارے ہیں۔ جب یہ 6 مینارے بنائے گئے تھے تو اس پر جو ہے بہت تنقید ہوئی تھی، کیونکہ 6 مینارے اس زمانے میں 1609 عیسوی میں مسجد الحرام کے بھی 6 مینارے ہوا کرتے تھے، تو اس وقت کے زمانے کے جو ہے لوگوں نے بہت اعتراض کیا تھا سلطان احمد کے اوپر کہ تم نے یہ جان بوجھ کے جو ہے اپنی مسجد کو مسجد الحرام سے تشبیہ دینے کے لیے اس کی جو ہے 6 مینارے بنوائے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی، مطلب جس نے 6 مینارے بنائے ہیں وہ سارا قصہ بھی آپ جان سکیں گے، مسجد کا وزٹ بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے سلطان احمد نے کیا کہ مسجد الحرام کا حکم دے کے وہاں پہ ایک اور جو ہے مینارہ بڑھا دیا جائے۔ تو مینارے جو ہے اس زمانے میں اس کو بولتے تھے اذان گاہ، مطلب مأذنہ بولتے تھے، مطلب جہاں سے اذان دی جاتی تھی تاکہ لوگوں تک جو ہے آواز پہنچ سکے۔ تو آئیے وزٹ کرتے ہیں اس خوبصورت مسجد کا اور اندر دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے، اور یہ سارا واقعات اور تاریخ بھی انشاءاللہ میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ جی یہاں سے جو ہے اب مسجد کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی مطلب لباس کے حوالے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ کھلے بال جو ہے اندر نہیں جا سکتے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ۔ اچھا یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ مبارک ہے وہ لگایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہاں سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اور اس طرح سارا لے کے نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو ہے یہ سارا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ بہت ساری انفارمیشن دی گئی ہے مسجد کے باہر، اور اس وقت جو مسجد کا جو فنا ہے جو اس میں کام ہو رہا ہے، اور مسجد کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس طرف۔ جی جیسا کہ باہر سے معلوم پڑ رہا تھا، مسجد کے اندر جو ہے سارا ترمیمی کام چل رہا ہے، تو اسی لیے پوری مسجد کا وزٹ جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ قبہ دیکھ رہے ہیں، اس کا سب سے جو ہے بڑا قبہ ہے، اور اس طرح کے 5 قبے ہیں جس میں سے ایک جو ہے بڑا ہے اور باقی جو 4 ہیں وہ مطلب ہے کہ چھوٹے قبے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے مطلب بلو مسجد کہا جاتا ہے اور مسجد سلطان احمد بھی کہا جاتا ہے۔ پورے ترکیہ میں ایسی جو ہے صرف 4 مسجدیں ہیں جن کے 6 جو ہے مینارے ہیں، اور اس کے بعد مطلب 1610 میں جو ہے اس کے مسجد الحرام جو ہے مکہ المکرمہ، اس کے جو 6 مینارے تھے ان کو 7 بنایا گیا تھا۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 6 مینارے کیوں بنائے گئے تھے اور یہ کس کی غلطی تھی اور اس کی کیا وجہ تھی۔ تو ترکی میں مطلب ہے کہ اس کو کہتے ہیں، سونے کو کہتے ہیں آلتن، ٹھیک ہے، تو اور 6 کو کہتے ہیں آلتی۔ تو جو مطلب سلطان احمد تھا، جب یہ حج پہ جانے لگا تو اس نے جب پیچھے جو مطلب جو معمار تھے ان کو جب یہ بتایا کہ مجھے جو ہے یہ مسجد بنانی ہے اور اس کے جو ہے مینارے جو ہیں اس کو آپ لوگوں نے آلتین مطلب گولڈ سے جو ہے مینارے بنانے ہیں مسجد کے، تو جو معمار تھا اس نے سمجھا کہ مطلب سلطان کہہ رہا ہے کہ 6 مینارے کی جو ہے مطلب مسجد بنانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے بہت لمبے ہوا کرتے تھے، تو جب تک وہ واپس آئے تو 6 میناروں کی مطلب ہے کہ بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور اسی مطلب ہے کہ طرز کے اوپر تعمیر جو ہے وہ جاری ہو چکی تھی۔ تو جب بن گئی تھی تو اس کے بعد جب اعتراض ہوئے تو پھر مسجد الحرام میں جو ہے 7واں مینارہ جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا تھا۔ سامنے جو ہے وہ منبر ہے، منبر بھی مطلب ہے کہ اس کی بھی وہ کی جا رہی ہے، ترمیم کی جا رہی ہے، اور محراب اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اصل محراب وہ ہے، ٹھیک ہے، فنادت الملائکہ زکریا علیہ السلام کی وہ لکھی ہوئی ہے،
اور نیچے جو ہے مطلب اب جو عارضی طور پر محراب بنایا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جینٹس کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ادھر ہے اور لیڈیز کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ اس طرف جو ہے انہوں نے پیچھے بنائی ہوئی ہے. جی باہر آنے کے بعد مسجد سے یہاں پہ آپ کو جو ہے نا کچھ شاپنگ کے لیے چیزیں ملیں گی, لیکن مناسب یہ ہے کہ یہاں سے بندہ شاپنگ نہ کرے, لیکن ویسے ہلکا پھلکا جو مطلب ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہے وہ اگر تھوڑا سا مطلب ہے کہ بندہ لے لے اور اس کو انجوائے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو اکثر جو ہے اس قسم کے جو ہے یہ بریڈ, ایک ترکش بریڈ ہے, وہ آپ کو بیچتے ہوئے ملیں گے. یہاں پہ رش ہے تو آگے ایک بابا کھڑے ہیں وہ فارغ ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ چیز خرید کے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطلب ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسی جو ہے یہ ٹریڈیشنل جو ترکش بتا رہے ہیں یہاں پہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ کیسا ہے اور کتنے کی ہے. آئیے آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں. کم یوٹیوب YouTube. یا واٹس یور نیم؟ Abone olun, abone. ابنولن. Aynen. ابنولن, اوکے ویلکم. جی یہاں پہ یہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش گیلدنگ, خوش گیلدنگ گیلدی. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ہمارے آتے ساتھ بھی باقی بھی رش ہو گیا ہے. تو 5 لیرہ کا مطلب تقریباً 1 ریال کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہے. 1 نوتیلا 1. چاچا بڑے غصے میں ہے, مطلب وہ پہلے میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا 5 لیرہ کا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ تھی کہ وہ سادہ جو ہے 5 لیرہ کا ہے اور جو نوٹیلا کے ساتھ ہے وہ ہے 15 لیرہ کا. تو آئیے ٹرائی کرتے ہیں. آیا صوفیہ اس طرف ہے ہمارے اور اس طرف جو ہے پیچھے ہمارے بلو موسک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں کہ اس کا ذائقہ جو ہے کس چیز کا ہے. بسم اللہ. ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کا جو ذائقہ ہے نا, اگر آپ لوگوں نے مدینہ منورہ میں جب افطاری کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک شریک ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو دہی کے ساتھ دیتے ہیں, بالکل وہی ذائقہ ہے, سوائے یہ کہ یہ اندر سے تھوڑی جو ہے سخت ہے. وہ جو ہے نرم ہوتی ہے, مطلب اس کے اندر جو ہے آٹا زیادہ رہتا ہے تھوڑا بہت. اس کے اندر سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا خشک ہے تھوڑی سی, ذائقہ وہی ہے. لیکن نوٹیلا کیونکہ بہت شوگر ہے تو اس کے ساتھ مزہ کر رہی ہے. یہ تھی یہاں کے حوالے سے ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. مزید انشاءاللہ ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.